اور آپ کو بڑی تکلیف ہے کہ انہوں نے گلہ کہیں اور جا کے کیا ہے. یہ جواب بھی آپ دیں گے کہ جو چینی تاجر عدالتوں میں گئے انہوں نے جس طرح کے سندھ کے اندر حالات ہیں اس کو بیان کیا ہے, اس کا جواب بھی کبھی آپ آ کے دیں گے؟ آج روزانہ پر بھتہ طلب کرنے پر دکانداروں کو قتل کیا جا رہا ہے. روزانہ 2 3 وارداتیں ہوتی ہیں. اگر وہ نہ دے تو مار دیا جاتا ہے, مزاحمت کرے تو مار دیا جاتا ہے. آپ کہہ رہے ہیں اب پرچیاں آنی بند ہو گئی ہیں, تو ہاں ہو سکتا ہے آپ نے جو لیاری گینگ وار کے ذریعے اس پورے شہر کو یرغمال بنایا ہوا تھا اس کی شدت میں کوئی کمی آئی ہو, لیکن ان سے بھی آپ کے تعلقات پوری دنیا کو پتہ ہے. پھر شاید اب یہ بھتہ سرکاری سطح پہ وصول کیا جا رہا ہے, آفسوں میں وصول کیا جا رہا ہے, آپ کی آفیشلی وصول کیا جا رہا ہے, آپ کی ایڈمنسٹریشن کر رہی ہے, کونے کونے پہ گلی کوچوں پہ کھڑے والے پولیس والے کر رہے ہیں. ٹریفک پولیس اتنی آپ کی ایفیشنٹ ہو گئی یہ گلی کے ہر کونے پہ نظر آتی ہے. آپ نے تو ساری ڈائنامکس چینج کر دی. آپ بلڈنگ کنٹرول کے ذریعے اور یہ پانی بیچ کر, یہ سب بھتہ ہے جناب جب سرکاری سطح پر لیا جا رہا ہے. آج کل یہ تو کراچی میں کبھی اس طرح نہیں ہوا تھا کہ قتل اور اسٹریٹ کرائم کا جو اضافہ ہوا ہے, ساتھ میں کراچی میں بچوں کے اغوا کا اضافہ بھی ہونا شروع ہو گیا ہے. یہ کس کی ذمہ داری ہے؟ اس پہ آپ نے اس دن کیوں نہیں بات کی؟ اس دن آپ نے تاجروں کے سامنے اس پہ معذرت اور اقرار جرم کیوں نہیں کیا؟ اپنی ناکامی کا اظہار تو کرتے. 2008 تک کراچی اسی شکل کا تھا, کراچی کے یہی حالات تھے, کراچی اسی طرح کھنڈر نظر آتا تھا. کراچی کو بچانے کے لیے کیا ورلڈ بینک اور اقوام متحدہ کو کراچی کو بچانے کے لیے ترقیاتی کام شروع نہیں کروانے پڑے یہاں پر؟ وہ کراچی جو دنیا میں ایمرجنگ سٹیز کے نام پر آتا تھا, وہ کراچی جس کی ایگزامپل پورے پاکستان اور دنیا میں دی جا رہی تھی, آپ کے آنے کے بعد یہ کراچی جس شکل میں, اس کی وضاحت کریں گے کبھی آپ؟ اور پھر آپ کی دل کی تسلی نہیں ہوئی. میں بار بار کہتا ہوں یہ آپ کراچی اور سندھ کے شہری علاقوں کو جو تباہ کر رہے ہیں یہ کسی نالائکی سے نہیں کر رہے, نہ آپ میں صلاحیتوں کی کمی نہیں ہے, آپ بڑی کمال ہنر کے ساتھ, بڑے سوچے سمجھے منصوبے کے ساتھ سندھ کے شہری علاقوں کو تباہ کر رہے ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ کراچی تباہ ہوگا, کراچی کمزور ہوگا تو یہ پاکستان کمزور ہوگا, کراچی کی معیشت کمزور ہوگی تو پاکستان کی معیشت کمزور ہوگی, کراچی کے اندر امن و امان کا مسئلہ پیدا ہوگا تو پورے پاکستان میں امن و امان کا مسئلہ پیدا ہوگا. تو آپ کو اس سے بھی تسلی نہیں ہوئی. آپ نے 50 سال پہلے کوٹا سسٹم لگایا تھا دیہی اور شہری کے نام پہ. دراصل وہ کوٹا سسٹم لنگوسٹک بنیادوں پہ لگایا گیا تھا, کیونکہ پورے آپ کو لگانا ہوتا دیہی اور شہری کے درمیان, آپ کو کسانوں کا کوئی خیال ہوتا تو پاکستان پیپلز پارٹی دراصل پنجاب سے جیتی تھی تو حکومت بنائی تھی اس نے. تو آپ پاکستان پیپلز پارٹی نے یہ پنجاب کے کسانوں کو اس سے محروم کیوں رکھا ہے, وہاں کے دیہی علاقوں کے لوگوں کو اس سے محروم کیوں؟ یہ وجہ یہ ہے کہ سندھ کے اندر شہری اور دیہی کی تقسیم لسانی تقسیم کو بھی ریپرزینٹ کرتی ہے. آپ نے اس لیے لگایا تھا, لیکن آپ کی تسلی نہیں ہو رہی کوٹا سسٹم سے. 50 سال سے لگا ہوا ہے, 10 سال کے لیے لگایا گیا تھا, آپ کو اطمینان نہیں ہوا ہے. آپ نے جو سندھ کے شہری علاقوں کے 40 سندھ کے آپ صحیح طور پر سینسس کرا دیں, صرف کراچی سندھ کی آبادی کا 60% ہے, اور ابھی تک اتنی زیادہ اربنائزیشن کے باوجود 50 سال پہلے جو 60 اور 40 کا کوٹا تھا وہ ابھی تک برقرار رکھا ہوا ہے. اور اب وہ 40 کوٹے پر گزشتہ 15 سال سے نظر ہے, اور جعلی ڈومیسائلوں کے ذریعے اس کو بھی ہڑپ کیا جا رہا ہے. اس پہ بھی آپ کو تسلی نہیں ہو پا رہی ہے. ہم عدالتوں میں گئے, اس پہ بات ہو رہی ہے, ہم نے کہا ہے عدالتوں سے کہ اس جعلی ڈومیسائل پہ کوئی فیصلہ کرے. ہمیں اسی جگہ پر
ہم نے اتنے بڑے بڑے کتابچوں کے ذریعے وہ ثبوت فراہم کر دیے تھے کہ جو سندھ کے شہری علاقوں کو اپنے کوٹے سے جو نوکریاں 1.25 بنتی تھی اس 10-12 سال کی، اس میں سے 10% بھی اوریجنلی سندھ کے شہری علاقوں کے لوگ نہیں تھے. اب آپ آ گئے بورڈ آفیسز کی طرف. اب آپ نے تعلیم پر نقب لگائی ہے. اب آپ نے دراصل ملک دشمنی شروع کی ہے. کراچی کے بورڈ، کراچی جہاں کی تعلیم آپ کے نظر کرم ہونے سے پہلے پورے پاکستان میں سب سے بہتر تھی، اور بعض جگہوں پہ وہ عالمی معیار کے نزدیک بھی نظر آتی تھی. آپ نے کراچی کا رزلٹ 25-30% کر دیا ہے اور لاڑکانہ کا 90%. اب ہم کہہ رہے ہیں کہ اس کی تحقیق کرائی جائے تو جن لوگوں نے شب خون مارا ہے انہی پہ مشتمل آپ کمیٹی بنا رہے ہیں. تو یہ 30-35% کراچی کا رزلٹ ہی چیک ہوگا یا 80-90% دیہی علاقوں سے آنے والا رزلٹ بھی چیک کیا جائے گا؟